أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المعيد والرسول المسدد المصطفى العمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادة صلوات. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. امامیہ شاہ نجف پیرس کے زیر انتظام مولا کائنات امام المتقین یعصوب الدین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس سے مجھے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں جو بھی مؤمنین مؤمنات اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور بالخصوص امامیہ شاہ نجف کے اراکین اور بالاخص مولانا سید انیس الحسن شیرازی صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہم سب کے اعمال صالح، عبادات، اطاعات اللہ تعالیٰ اپنی قبول و منظور فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں عالم انسانیت پہ جو مشکل وقت گزر رہا ہے، امام زمانہ کے صدقہ میں، معصومین کے صدقہ میں، امیر کائنات کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے اور اس موذی مرض سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ جتنے بھی مؤمنین مؤمنات پریشان حال ہیں دنیا میں، بار الہا تجھے شاہ نجف کا واسطہ، باب مدینۃ العلم کا واسطہ تمام مؤمنین و مؤمنات بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال مؤمنین و مؤمنات کی پریشانیاں دور فرما، بحق امیر المؤمنین دنیا میں جہاں کہیں علی والے ہیں بار الہا ان کی عزت و جان و مال کی تو خود حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالولایت فرما، محبت اہل بیت جو ہمارے دلوں میں ہے اس میں اور زیادہ اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار صحیح معنی میں امام زمانہ کے شیعوں میں محبین میں فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیونکہ آج کی مجلس مخصوص ہے، منصوب ہے امیر کائنات کے ساتھ، یعصوب الدین امام العارفین کے ساتھ، تو یقیناً آپ ہی کے فضائل کے کچھ گوشے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ کنہ معرفت تو کسی انسان کے بس ہی میں ہی نہیں ہے، تمام معرفت مولا، اس لیے کہ جب خود نبی فرما رہے ہیں کہ اے علی اللہ کو یا میں نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے، مجھے یا اللہ پہچانتا ہے یا اے علی تو پہچانتا ہے، اور تیری معرفت کن حق معرفت یا اللہ جانتا ہے
یا میں مصطفیٰ جانتا ہوں؟ مشکل ہے جب ان ہستیوں کے بارے میں بات کی جائے. کہاں باب مدینۃ العلم کا تذکرہ اور کہاں مجھ جیسا ادنا سا طالب علم، کہاں عصمتوں کے سردار کا تذکرہ، کہاں سید الفضائل کا تذکرہ اور مجھ جیسا گنہگار. جہاں سلیمان جو ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے وہ بے بسی کا اظہار کرے کہ میں نہیں جانتا. واقعہ مشہور ہے جو آپ نے سنا ہوا ہے، مجھے تو اپنے محل شاہد کے لیے پیش کرنا ہے کہ ان کی کنہ معرفت کا حق جو ہے وہ فقط کنہ معرفت، یا یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے ان کی کنہ معرفت. سلیمان مسجد سے باہر آ رہا ہے، صحابی پوچھتا ہے کہ اے سلیمان بتا رسول اللہ کے پاس اور کون بیٹھا ہے، کون ہے رسول کے ساتھ؟ کہا میں نہیں جانتا، تو بیٹھا ہے لیکن میں نہیں جانتا. صحابی مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ رسول کے ساتھ اخ الرسول امیر کائنات تشریف فرما ہے. پہلے ہی آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ آپ سلیمان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، سلمان منا اہل البیت کی ڈگری دی ہے آپ نے، مگر آج سلیمان سے میں نے ابھی پوچھا ہے کہ مسجد میں کون ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا. نبی اکرم نے فرمایا جا سلیمان کو بلا کے لیا. اور یہاں بھی درس ہے ہمارے لیے، کسی کی بات آپ کے سامنے کی جائے تو بغیر اسے سنے فیصلہ نہ کر دیا کریں. سلیمان نے بات کہی تو سلیمان کو بلا کے لیا. سلیمان مسجد نبوی میں کہا اے سلیمان یہ صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ رسول کے پاس کون بیٹھا ہے. سلمان مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ اے علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے. کنہ معرفت، اصل معرفت، حقیقت معرفت انسانوں کے بس میں ہی نہیں ہے. خود فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد کو دنیا پہ قیاس نہ کرو. فکر انسانی کا جو طائر ہے وہ وہاں تک پرواز ہی نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے جو امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اب مسئلہ پیدا ہو گیا، ادھر سے کہا گیا کہ کنہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، حقیقت معرفت تک پہنچ نہیں سکتے، اور ساتھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر انہیں نہ پہچانا ما قبل اسلام کی موت ہے، جاہلیت کی موت ہے، کوئی اعمال قبول نہیں ہے. ان کی معرفت کے بغیر کوئی عمل کر رہا ہے، ان کی محبت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں. تو اب کریں تو کریں کیا؟ معرفت کی ڈیمانڈ ہے اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ حق معرفت تک پہنچ نہیں سکتا تو کوئی. تو اس کا جواب جو علماء نے دیا وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت کنہ معرفت تو بالکل خدا یا یہ ایک دوسرے کی رکھتے ہیں، مگر ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق، جس طرح ایک سمندر بہ رہا ہو اور اس سمندر سے ہر کوئی جس کے پاس جتنا ظرف موجود ہے ایک دریا سے اتنا ہی پانی لے کے جا سکتا ہے. بس جس کا جتنا ظرف پاک ہوتا چلا جائے گا ان پاکوں کی محبت اور معرفت عطا ہوتی چلی جائے گی. ضروری ہے کہ پہلے انسان اپنے نفس کو پاک کرے. جب پاکوں کے قریب ہونا چاہتا ہے تو کوئی نجاست ظاہری ہو یا نجاست باطنی ہو، تفصیل نہیں کہ میں اس میں جاتا، کبھی موقع ملا تو میں ضرور عرض کروں گا، کیوں کہ یہ طاہر و اطہر ہیں، جو رجس ہو وہ ان کے قریب ہی نہیں آ سکتا. لہذا میں کہا کرتا ہوں ہر کسی کو مجبور نہ کیا کریں کہ وہ اہل بیت کو مان لے. بعض لوگوں کا ٹیکنیکل پرابلم ہے، وہ مان ہی نہیں سکتے ان کو.
تو جتنا ظرف ہے اتنی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ ما اقول فی شخص، میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں، اخفى اعداؤه فضائل حسدا واخفى اولیاؤه فضائله خوفا وحذرا وظهر فيما بين هذين ما طبقت الشرق والغرب۔ میں کیا کہوں ایسے ہستی کے بارے میں کہ جس کے دشمنوں نے اس کے حسد میں اس کی فضیلتوں کو چھپا لیا، وَأَخْفَى أَوْلِيَاءَهُ، اور اس کے چاہنے والوں نے اس کی فضیلتوں کو خوف سے، زندانوں تلواروں کے ڈر سے فضیلتیں چھپا لی، بیان نہ کی۔ لیکن جب بھی میں شرق و غرب دیکھتا ہوں، مجھے شرق و غرب پر نظر آتا ہے فضائل علی ابن ابی طالب سے۔ یہ اعجاز ہے نا، بنو امیہ کی سلطنت، بنو عباس کی حکمرانی، یہ دشمن علی تھے، حسد میں فضائل چھپائے، اپنوں نے ڈر سے فضائل علی چھپائے، لیکن پھر بھی شرق و غرب میں ہر طرف فضائل علی کی گونج نظر آتی ہے۔ احمد ابن حنبل سے اس کے بیٹے نے کہا، اے بابا یہ بتا کہ سب سے افضل کون ہے اصحاب میں؟ اس نے ایک لسٹ بیان کرنا شروع کی۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ نے 20 اصحاب کا نام لیا، لیکن میں حیران ہو گیا کہ اس میں علی کا نام نہیں لیا۔ اب متعجب ہو کے احمد ابن حنبل کا بیٹا کہتا ہے، اے احمد ابن حنبل، اے بابا آپ نے 20 نام لے لیے، فہرست مرتب کر دی کہ کون افضل ہے نبی کی امت میں، نبی کے اصحاب میں کون افضل ہے، مگر آپ نے علی کا نام نہیں لیا، بس یہ سننا تھا۔ احمد ابن حنبل کہتا ہے، بیٹا تو نے اصحاب کی بات کی ہے، علی تو نفس رسول ہے۔ اور یہی احمد ابن حنبل کہتا ہے، لم یرد فی حق احد من الصحابۃ بالاسانید الجیادی اکثر ما جاء فی علی علیہ السلام۔ کہا کہ ساری کتابیں مسند جتنے لکھی گئی ہیں سند کی کتابیں احادیث کی اٹھا کے دیکھ لو، جتنا علی کے بارے میں آیا ہے کسی کے بارے میں اتنی ہمیں فضائل نہیں ملتے۔ میں کہا کرتا ہوں، کیا کہنے اس مولا و آقا کے، اے مؤمنین، اے علی کے چاہنے والوں، اگر نوح نبی جیسی زندگی مل جائے، ساری زندگی سجدے میں بسر ہو جائے، پھر بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ علی کو ہم نے امام مانا ہے، علی ہمارا پیشوا ہے، علی ہمارا راہبر ہے۔ ایسا راہبر، ایسا امام، ایسا ہادی دنیا والے نہیں پیش کر سکتے، کوئی ہمسری نہیں کر سکتا علی کی، اس لیے کہ اللہ نے وہ فضائل عطا کیے ہیں، وہ کمالات عطا کیے ہیں۔ شعر مشہور ہے نا کہ بعد از خدا توئی قصہ مختصر، سرور کائنات کی تعریف میں کسی نے کہا کہ میں کیا بیان کروں، اللہ کے بعد تو ہی ہے، بعد از خدا توئی قصہ مختصر۔ میں کہا کرتا ہوں، اے مولا کائنات، میں کیا تعریف کروں آپ کی، بعد از مصطفیٰ توئی قصہ مختصر، مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ تو ہی ہے۔ اس لیے دنیا نے جب بڑے لوگوں کی فہرستیں مرتب کی ہیں، لسٹیں بنائی ہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے تاریخ کا، تو پہلے دن سے شروع کیا ہے، ولادت سے لے کے وفات یا شہادت تک لکھا ہے اس نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ دنیا میں جو بھی کوئی بڑا آدمی ہوا ہے نا، وہ بڑا تب ہوا ہے کہ جب کسی مرحلے میں کسی مدرسے میں گیا ہے، پھر اس کو کوئی کمال مل گیا، اس ایک صفت کی بنا پہ وہ بڑا آدمی کہلایا، یا کسی قوم کو یا کسی فرد کو یا کسی ملت کو کچھ اس نے دیا ہے، لہذا وہ قابل تعظیم بن رہا ہے۔ آئیے میں فضیلت کی ابتدا کر رہا ہوں، مجلس کی پہلی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ کیا کہنے اس ہستی کے کہ جو پہلے دن سے بڑا ہے، جس کی آمد کے لیے اللہ نے انتظام بھی ایسا کیا کہ جب آئے گا میرا یہ خاص بندہ آئے گا تو میرے گھر میں آئے گا، جو آئے تو کعبہ میں، جو ضربت لگے جس سے شہید ہوا ہے تو وہ مسجد میں، کسے را میسر نشد
سعادت و کعبہ ولادت و مسجد شہادت، جو آئے تو اللہ کے گھر میں، جو شہید ہو تو اللہ کے گھر میں۔ میں کہا کرتا ہوں ایسا ربط ہے، ایسا تعلق ہے علی کا اللہ کے ساتھ، آ رہا ہے تو اللہ کے گھر، جا رہا ہے تو اللہ کے گھر سے، زندگی گزاری ہے تو اللہ کے لیے۔ جو زندگی گزاری ہے علی نے وہ للہ زندگی گزاری ہے۔ علی کا جہاد للہ ہے، علی کا قیام للہ ہے، علی کے سجدے للہ ہے، علی کا زکوٰۃ دینا للہ ہے، علی کا یتیموں کو دیکھنا، یتیم پروری کرنا یہ للہ ہے۔ للہیت کی تصویر کو دیکھنا چاہے علی کی ذات کو دیکھ لے۔ اور انشاءاللہ کل میں نصوص کے اعتبار سے عرض کروں گا، کیونکہ کسی بھی شخصیت کا تعارف کرانا ہو مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس شخصیت کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کسی کو آدھی آیت بھی مل جائے تو وہ فخر کرتے ہیں کہ فلاں کی شان میں یہ آدھی آیت ہے، حالانکہ وہ آیت کسی اور کی شان میں ہو، پھر بھی کھینچ تان کے کہتے ہیں کہ یہ شخص اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ مگر کیا کہنے، کل میں عرض کروں گا جس کی فضیلتوں کے قصیدے قرآن پڑھے، جو عمل کرے اور قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ نبی کی زبان سے میں تعارف کرواؤں گا کل انشاءاللہ کہ اس علی کے فضائل نبی نے کیا بیان کیے، سارے بیان نہیں کیے، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا میں بھی ڈرتا ہوں اس بارے میں۔ کیا، کس بارے میں؟ کہ اگر میں یہ سارے فضائل بیان کر دوں، والذی بنفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں مصطفیٰ کی جان ہے، لولا ان تقول طوائف من امتی فیک ما قالت النصارى فی ابن مریم، اے علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ جو عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں نے نظریہ اپنا لیا ہے، عیسیٰ کو خدا کہہ دیا ہے، تو اگر میں یہ ڈر نہ رکھتا اپنی امت کے بارے میں، لَقُلْتُ الْيَوْمَ فِيكَ مَقَالًا لَا تَمُرُّ بِمَلَئٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَخَذُوا التُّرَابَ مِن تَحْتِ قَدَمَيْكِ لِلْبَرَكَةِ۔ اگر میں وہ فضیلتیں بیان کر دوں جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میرے سینے میں ہے، میں اگر وہ بیان کر دوں، تیرا مقام دنیا کے سامنے کوئی نہ گزرتا اس وقت تک جب تک تیرے قدموں سے مس ہونے والی مٹی کو برکت کے لیے نہ اٹھا لیتا۔ اتنے فضائل۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی شخص ایک آدھ فضیلت کو سمیٹ سکتا ہے، 2 فضیلتیں اس کے حصے میں آ سکتی ہیں، چلو 3 فضیلتیں اس کے حصے میں آ جائیں، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں ایک شخص ہر فضیلت میں کمال کی منزل تک پہنچ جائے، نہیں ملتا۔ میں مثال کے طور پہ عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم بہت اچھا خطیب بن جائے اور ہو سکتا ہے بہت اچھا رائٹر بھی بن جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو صفتیں اس میں آ گئی ہیں، علم کی بھی کتنی شاخیں ہیں، ہر اس علم کی ہر شاخ میں وہ سب سے بڑا عالم بن جائے، نہیں، کیونکہ اس کی قدرتیں محدود ہیں، اس کی طاقتیں محدود ہیں۔ جب وہ ایک طاقت ڈیولپ کر لیتا ہے تو اور طاقتیں ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اچھا یہ چلو ساری فیلڈ کے اندر اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا عالم بن جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی وقت میں ایک اچھا پہلوان بھی بن جائے، اچھا خطیب بھی بن جائے اور اچھا قاضی بھی بن جائے، اس لیے کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو متضاد صفات ہوتی ہیں، جو آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ میں مثال عرض کر دوں تاکہ آسان ہو جائے بات۔ عبادت کے لیے رحم ہو کے ہونا ضروری ہے، دل کا نرم ہونا ضروری ہے، تب مصلی پہ کھڑے ہو کے انسان لمبے سجدے کر رہا ہے یا قیام و رکوع کر رہا ہے، مناجات، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، میدان میں جانے کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے، تب قدم جمتے ہیں۔ کیا خوبصورت کسی نے کہا کہ اے علی اللہ نے آپ میں ازداد صفات کو جمع کر دیا ہے، کسی میں یہ صفات نہیں ملیں گی، بس آپ کو یہ میں ازداد صفات دکھا دوں، لطف آئے گا اس انداز میں۔ شاید فضائل کا یہ گوشہ آپ کے کانوں تک نہ پہنچا ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ایسا حکمران ہو جس کے جو آج کے 50 ممالک ہیں، جسے حجاز کہتے ہیں، جسے عراق کہتے ہیں، جسے ایران آج کہا جا رہا ہے، جسے آذربائیجان کہا رہا، اسلامی مملکت کی سلطنتیں کہاں تک پہنچی ہوئی تھی، اور ادھر سے مشرق
سے لے کے مغرب کی طرف بڑھیے، جہاں مراکش، تیونس، الجزائر، مصر، یہ ساری مملکت، اردن، فلسطین، جو آج کے پاس 50 ملک ہیں، وہ علی کی ظاہری جو سلطنت تھی علی کے پاس، حکمران ہو اتنی بڑی سلطنت کا اور جو کی خشک روٹیاں کھائے، زہد کا یہ عالم ہو کہ جو کی 2 خشک روٹیاں غذا بنا لے، اپنی اس خلافت کی زندگی میں 2 چادروں پہ، 2 لباس پہ گزارا کر لے، اور جو ابن عباس کو کہے مقام ذی قار پہ بیٹھ کے، اے عبداللہ ابن عباس بتا میرے اس نعل کی قیمت کیا ہے، میرے اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے مولا اگر ظاہری قیمت دیکھی جائے تو کوئی قیمت نہیں، اس جوتے کس میں اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس سن، تمہاری اس حکومت کی کوئی قدر نہیں علی کے نزدیک، علی کو یہ جوتا، علی کی یہ جوتی زیادہ قیمتی ہے علی کی نگاہ میں، فقط اگر حکومت کو حکومت کے لیے لیا جائے، میں نے حکومت اس لیے لی ہے تاکہ حق کو اس کا حق مل جائے، حاکم وقت ہو، خزانے قبضے میں ہو، بیت المال ہاتھوں میں ہو، مگر جو کی خشک روٹیاں، جو کی خشک روٹی اس کی غذا ہو، یہ تضاد ہے صفات کا۔ اور اگر وہ مصلے پہ آ جائے مار گزیدہ کی طرح، اس طرح تڑپ تڑپ کے ساری رات گزار دے، رو رو کے، نماز سے پہلے جس کا بدن کانپ رہا ہو، اور وہ جب میدان میں آ جائے، خندق و خیبر و احد و بدر و حنین و جمل، نہروان علی کی شجاعت کی گواہی دے رہی ہیں، اشجع الناس، اشجع العرب، بلکہ خود نہج البلاغہ کا وہ خط جو عثمان ابن حنیف کو لکھا ہے میرے مولا نے، 45 نمبر خط، وہ جا کے پڑھیے۔ امام فرماتے ہیں اگر سارا عرب بھی علی کے مقابلے میں آ جائے، علی کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہادری کا یہ عالم ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نام جو اللہ نے علی دیا ہے، ہر صفت میں علی نظر آتا ہے۔ علم کے مسند پہ دیکھو تو سلونی کے دعوے کرتے ہوئے نظر آتا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو دنیا والو جو پوچھنا چاہتے ہو، اور کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے ہا ہنا علم جمع، یہاں علم کا خزینہ موجود ہے، کاش کوئی علم لینے والا ہوتا۔ اور فرماتے ہیں پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں آسمانوں کے راستوں کو زمینوں کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اور لوگوں کو تعجب ہونے لگا، علی کے پاس اتنا علم، یہ کہاں سے آ گیا اتنا علم علی کے پاس؟ یہاں بھی ایک فضیلت علوی دکھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کہہ سکتے تھے یہ میرا ذاتی کمال ہے، یہ عطائے پروردگار ہے، یہ باب متینت العلم ہے، میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ مگر کمال علوی یہ ہے جو اپنی فضیلت کو بھی منسوب کر دے رسالت معاب کی طرف، یہ کمال شرفت علوی ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس لیے وہاں جمل میں بھی یہی کہا تھا، اے محمد حنفیہ سر اٹھا، یہاں شرمندگی کی بات نہیں، کجا حسن کجا تو، شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں برابر کا جوڑ ہوتا ہے، تو میرا بیٹا ہے، حسن رسول کا بیٹا ہے۔ یہاں بھی فرمایا ہے دنیا والو یاد رکھو، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ تو لعاب رسول اللہ کا اثر ہے، بچپن میں رسول نے مجھے اس طرح علم بھرایا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دیا کرتا ہے۔ ھذا ما ذکنی رسول اللہ ذکن ذکا۔ اس لیے تو ابن عباس سے کسی نے پوچھ لیا، اے ابن عباس یہ بتا تو بھی تو حبر الامہ ہے، تیرے پاس بھی تو بڑا علم ہے، تیرا علم اور علی کا علم کیا نسبت ہے آپس میں؟ یہ بات سننی تھی۔ ابن عباس کہتا ہے وما علمی وعلم اصحاب محمد، میرا علم اصحاب محمد کا علم سارا اکٹھا کر دیا جائے، فی علم علی، مقابلہ کیا جائے علی کے علم کے ساتھ، ہم سب کے علم کو آپس میں، الا قطرۃ فی سبعۃ ابحر، جو 7 سمندروں کا ایک قطرہ
کی نسبت ہوا ایک قطرے کو 7 سمندروں سے نسبت ہوا کرتی ہے. ہمارا علم ایک قطرہ ہے، علی کا علم 7 سمندروں جتنا ہے. کون سا ایسا علم ہے کہ جس کا آخری سرا علی تک نہ جاتا ہو؟ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی یہی لکھا ہے، وَهُوَ سید الفضائل. علی کون ہے؟ سید الفضائل ہے. ایک علیحدہ موضوع ہے کہ علماء اہل سنت نے، تسنن نے جو علیحدہ ایک چیپٹر قائم کیے ہیں علی کی فضیلت میں. ابن ابی الحدید معتزلی کے جا کے آپ پڑھیے نہج البلاغہ کی شرح میں جو اس نے ابتدا میں مقدمہ لکھا ہے. کہا کہ میں ما اقول فی رجل، میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ ہر فضیلت جس کی در پہ سجدہ ریز ہو رہی ہے. میں کہا کرتا ہوں فضیلتوں کو بھی علی کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا فضیلتیں بھی جب مزین ہونا چاہتی ہیں تو علی کے در پہ آ رہی ہے. ساسا بن سوحان نے غالباً کہا تھا جب ظاہری تخت ملا ہے، یا علی اس خلافت نے تجھے مزین نہیں کیا، تو نے خلافت کو مزین کر دیا ہے. آج اس تخت کو تو نے زینت بخش دی ہے. اور ابن عباس جو حبر الامہ کہلاتا ہے، جو مفسر قرآن ہے، یہ بھی ادنا سا شاگرد ہے علی کا. کہتا ہے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد میں نے کہا مولا سورہ حمد کی ذرا تفسیر تو بیان کر دیجئے. امام نے فرمایا اچھا. جنت البقیع کے باہر بیٹھ کے سورہ الحمد کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. صبح کی فجر کا نماز کا وقت آ گیا، فجر صادق طلوع ہو گئی. کہا کہ اب نماز کا وقت ہے مگر ابھی با بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہوئی تھی. میں نے کہا یا علی کتنی تفسیر ہو گئی سورہ الحمد کی؟ امام فرماتے ہیں مجھ جیسا استاد ہو، تجھ جیسا شاگرد ہو، سورہ الحمد کی تفسیر پہ تو کئی اونٹ لاد سکتا ہے، بار کئی اونٹوں کا لاد سکتا ہے. ہر علم کا آخری سرا علی تک جا رہا ہے. علم نحو و صرف ہو اس کا بانی و موجد علی کی ذات ہے. علم تصوف ہو، کوئی فرقہ ایسا ہے جو علم تصوف کا ہے، علم عرفان کا ہے، وہ بھی اپنا آخری سرا علی تک لے جا رہا ہے. فصاحت و بلاغت کا امام ہے علی. ہر فصیح و بلیغ نے، میں کہا کرتا ہوں کہ علی کے درس خیرات لی ہے. نہج البلاغہ جا کے پڑھو. اس لیے نہج البلاغہ جس ادیب نے پڑھا ہے، جس اہل علم نے پڑھا ہے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اللہ کے کلام کے نیچے ہے، مخلوق کے کلام کے اوپر ہے. یہ اللہ کا کلام بھی نہیں لیکن دل نہیں مانتا، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، مخلوق سے اوپر ہے. نہج البلاغہ فصاحت و بلاغت میں علم کلام ہو. ہر فرقہ کلامی اپنے آپ کو علی کو اپنا امام مان رہا ہے، اپنا پیشوا مان رہا ہے. تو یہ علم کی بابت ہے. قضاوت کی بات آ جائے، اقضاکم علی. مسجد کوفہ میں منبر کے بعد اس فیصلے کرنے والے اس عدالت، اس کورٹ میں بیٹھ کے علی کہہ رہے ہیں میں قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا، تو زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، تورات والوں کا فیصلہ تورات سے کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا. فیصلہ اس اعلیٰ پیمانے پہ ہوگا، عدل کے اس معیار پہ ہوگا کہ یہ کتابیں علی کی عدل کی گواہی دیں گی. عدل علی تو مثال بن گیا. الذی قتل لشدت عدل، اور جس کے بارے میں سودائے ہمدانیہ نے کیا خوبصورت اشعار کہے. کہا سودائے ہمدانیہ کون ہے؟ علی کی محبہ ہے، علی کی چاہنے والی ہے. علی کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ فقیر شام کے دربار میں پہنچی ہے، اپنی حاجات کو طلب کیا اور وہاں سے کہا گیا اے سودائے ہمدانیہ ذرا علی کی تعریف تو کر، بتا تیرا علی کیسا تھا. اب 2 شعروں میں جو ترجمہ کیا ہے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. کہتی ہے صلی الالہ علی روح تضمنها قبر فاصبح فیہ العدل مدفونا. اور میرا سلام و درود و اس پاک روح پہ، اللہ کا درود و سلام اس پاک روح پہ جسے قبر کے سپرد کر چکے، مگر فقط علی کو قبر کے سپرد نہیں کیا، عدل بھی علی کے ساتھ دفن ہو گیا.
قد حالف الحق لا ينبغي به بدلا فصار الحق والایمان مقرونا. خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں کوئی بدل نہیں چاہتی جو میں تعریف کر رہی ہوں، کیونکہ حق کے ساتھ علی ایسے ایمان کے ساتھ ملا ہوا تھا کہ کوئی فاصلہ نہیں تھا. اسی طرح الفضل ما شاہد بالاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی تعریف دشمن کرے. عدل علی، نجاشی شاعر ہے، علی کا چاہنے والا تھا. جب علی نے حد جاری کی بھاگ کے کوفہ سے شام پہنچا ہے. کسی نے کہا تو علی کو چھوڑ کے یہاں آ گیا، خود کہتا ہے ہاں میں علی کے عادل سے بھاگ کے فقیر شام کے ظلم کے نیچے پناہ لے لی ہے. اور ادئی بن حاتم پہنچا جس کے 3 بیٹے علی کے ساتھ میدان میں گئے اور شہید ہو گئے، اور فقیر شام اسے کہتا ہے علی نے تیرے ساتھ انصاف نہ کیا؟ کہتا نہیں میں نے علی سے انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ علی شہید ہو گئے، میں ابھی بھی زندہ ہوں. وقت نہیں ہے، مجھے ایک خوبصورت کلام پیش کرنا ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. کس کا؟ جناب زرار ابن زمرہ کا. یہ زرار ابن زمرہ بھی ایک مرتبہ قصر شام میں گیا ہے. میں نے کہا الفضل ما شہد به الاعداء، دشمن نے بھی جس کی فضیلتوں کا اعتراف کیا ہے اسے علی کہتے ہیں. دشمن تھا عمرو ابن عاص، مگر کہتا تھا اے فقیر شام کھانوں کا مزہ یہاں آتا ہے، نماز پڑھنے کا مزہ علی کے پیچھے آتا ہے. زرار ابن زمرہ کہتا ہے میں ایک مرتبہ دربار شام میں پہنچا، مجھے معاویہ نے کہا صف لی علی، علی کی تعریف کر. میں نے کہا مجھے معاف رکھ، اس بات سے تو برداشت نہیں کر سکے گا. کہا نہیں تجھے آج علی کی تعریف کرنا ہوگی، تو علی کا صحابی تھا. بس یہ جو تعریف کی ہے نا، یہ تعریف سننے والی ہے کہ ہمارا مولا کن صفات کا مالک تھا. اس لیے جن کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کی طرح ہونے کی کوشش کرتا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں، دنیا کی مثال. ہمارے بچے جب کسی فٹ بال کلب کو پسند کرتے ہیں، مثال صرف ذہن کی تقریب کے لیے ہوتی ہے. حقیقت میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ذہن کو قریب ہو جائے. کیا کرتے ہیں جو ان کا فیمس فٹ بالر ہوتا ہے اس جیسی چال چلتے ہیں، اس جیسے بال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس جیسا انداز اپناتے ہیں. کیوں؟ یہ محبت ہے، یہ انہیں کشش ہے، ان کی پسندیدہ شخصیت ہے. بس محبت انسان کو عمل کی طرف لے جاتی ہے. بے عملی محبت نہیں ہے، وہ دعوی محبت تو ہو سکتا ہے. محبت ہوتی ہی وہی ہے جو اثر رکھتی ہے. محبت جو محبوب ہے اس کے قریب تب ہی انسان ہوتا ہے جو محبوب کی صفات ہیں. کیا کہتا ہے زرار؟ کان واللہ بعید المدا، بڑا دور اندیش تھا میرا مولا، وشدید القوا، آصاب اور بڑی قوت کا مالک تھا میرا مولا. یقول فصلا ویحکم عدلا، میرے مولا کی بات اٹل ہوا کرتی تھی. وَيَحْكُمُ عَدْلًا، فیصلے عدل کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ایک پورا علیحدہ چیپٹر ہے عدل علی، یاد رکھیے گا. یہ عدل علی ہے جو لوگ برداشت نہ کر سکے، یاد رکھو. اس لیے کہ علی نے اپنے نظام حکومت جو ظاہری حکومت ملی ہے، نظام عدل کو قائم کیا تھا. جتنا سگے بھائی عقیل کو حصہ مل رہا ہے اس کے غلام کو بھی اتنا حصہ مل رہا ہے. اس لیے تو وہ بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے پہلے پہلے بیعت کی ہے وہ سمجھتی تھی کہ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، دنیا میں اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو اقتدار تک پہنچاتا ہے اس کا اقتدار میں حصہ ہوا کرتا ہے. مگر علی کی حکومت میں، علی کی امامت میں تو عدل ہوتا ہے. یہ جب رات کی تاریکی میں پہنچے ہیں اپنے مطالبہ کرنے کے لیے، ایک کو کوفہ کی گورنری چاہیے، ایک کو بصرہ کی گورنری چاہیے. مولا بیت المال کا حساب کر رہے ہیں. دیکھا یہ ملاقات کے لیے آئے، کہا حسن بیٹا اس چراغ کو بجھا دو، دوسرا چراغ لے آؤ. دوسرا چراغ جلا. آنے والے نے پوچھا اے علی یہ چراغ بجھا کیوں، یہ نیا چراغ جلا کیوں؟ کہا اس لیے تم میری ذاتی ملاقات کے لیے آئے ہو. یہ جو تیل جل رہا تھا یہ بیت المال کا تیل تھا، علی بیت المال کا حساب کر رہا تھا. علی
علی عادل امام ہے، اتنا سا تیل بھی غیر محل پہ خرچ نہیں کرتا۔ انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، چل دیے۔ دوسرے نے کندھا ہلا کے کہا تو نے مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے تو دیکھ نہیں رہا جو علی اتنا سا تیل غیر محل پہ صرف نہیں کر سکتا، تجھے اور مجھے گورنریاں نہیں دے سکتا۔ کون گورنر بنایا علی کی حکومتوں میں؟ سب سے لوگوں نے لکھا ہے کہ علی کی حکومت میں، میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، مولا کی حکومت پہ کچھ درس اور مجالس میں عرض کیے ہیں کسی مقام کے اوپر۔ کیوں ظاہری طور پہ ناکام ہوئی حکومت؟ اس لیے عبداللہ ابن عباس نے بھی کہا مولا ان گورنروں کو رہنے دیجئے، یہ جو پہلے موجود ہیں تیسری خلافت کے، آہستہ آہستہ ان کو ہٹائیے گا۔ دنیا کے سیاستدان بھی ایسے ہی کرتے ہیں، حکومت مضبوط ہو جائے پھر ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ علی نے کہا نہیں، علی نے حکومت کے لیے نہیں لی۔ اے عبداللہ ابن عباس، بلکہ میں اپنے لفظوں میں کہوں، اے عبداللہ ابن عباس، جس کے پاس کائنات کی امامت موجود ہو، وہ اس دنیا کی حکومت کو حکومت کے لیے لے کے کیا کرے گا؟ علی کی حکومت میں عثمان ابن حنیف جیسا غریب انصاری گورنر بن رہا ہے، عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر قرآن گورنر بن رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو علی نے گورنر میں رکھا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا علی کا نظام حکومت عدل تھا۔ زرار کہتا ہے وَيَحْكُمُ عَدْلًا، علی عدل سے فیصلے کیا کرتا تھا۔ يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ، علی کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا۔ علی باب مدینۃ العلم ہے۔ اے علی والو، علی کے شیعو، علی کے پیچھے چلنے والو، جاہل کا علی سے کیا تعلق؟ بلکہ مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا ہمارا دشمن جہل ہے، جاہل اہل بیت کا دشمن ہے۔ علی والے عالم ہوتے ہیں، علم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، علماء کے قریب ہوتے ہیں علی والے۔ یتفجر العلم من جوانبه وتنطف الحکمت من نواہی، جس کے ارد گرد سے حکمت پھوٹتی تھی۔ یستوحش من الدنیا وزہرتها، دنیا اور اس کی چمک سے علی کو وحشت آتی تھی۔ جو 3 طلاق دے چکا ہو دنیا کو، دنیا اس کے پیچھے آتی تھی، وہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتا تھا۔ یستأنس باللیل ووحشته، ہماری جان قربان ہو، ایسا آقا، ایسا مولا کوئی دنیا پیش کر سکتی ہے؟ یستأنس باللیل ووحشته، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ بھی عرض کر دوں، یہ کمال سے ہوتی ہے۔ اگر کہیں کوئی کمال ہوتا ہے تو دل جھکتے چلے جاتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے اگر صاحب کمال سے محبت ہو گئی ہے تو اپنے اندر بھی کمال پیدا کر لو۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم اہل بیت کے کتنے قریب ہو گئے ہو، اہل بیت تمہارے کتنے قریب ہیں، دیکھو علی کے اوصاف کو دیکھو، ایسے اوصاف، علی کی عبادت کو دیکھو، علی کے علم کو دیکھو۔ اگر تمہیں بھی علم سے محبت ہے، اگر تمہیں بھی نماز سے محبت ہے، اس کا مطلب ہے تم اہل بیت کے قریب ہوتے چلے جا رہی ہو۔ یستأنسو باللیل والوحشتہ، علی کو انس تھا، محبت تھی رات کی تاریکی کے ساتھ۔ کان واللہ غزیر العبرا، موٹے موٹے آنسو بہاتا تھا علی رات کو مصلے پہ۔ طویل الفکرہ، لمبی اور گہری سوچ میں پڑے رہتے تھے۔ یقلب کفہ، ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رگڑتے رہتے تھے۔ ویخاطب نفسہ، اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ ویناجی ربہ، اپنے رب سے مناجات کرتے رہتے تھے۔ یعجبہ من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، اللہ موٹے روٹیاں اور سخت روٹیاں علی کا طعام تھا، اور سخت لباس، کھردرا لباس علی کا لباس ہوا کرتا تھا۔ کان واللہ فینا کعہدنا، اور یہ جملہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں لطف لیتا ہوں کہ کتنا عظیم مولا اللہ نے عطا کیا ہے۔ اتنے فضائل کے باوجود کان واللہ فینا کعہدنا، ہم میں ایسے تھے جیسے ہم ہی میں سے ہوں، ہم جیسے تھے، علیحدہ اپنی کوئی قائل نہیں تھے۔ کان واللہ فینا کعہدنا، ہمارے دکھ درد میں شریک تھے۔
یدیننا اذا آطینا، ہم اگر آ جاتے تو ہمیں قریب کر لیتے تھے، یجیبنا اذا سألنا، ہم کوئی مانگتے سوال کرتے تو جواب دیتے تھے، کننا مع دنوہ منا وقربنا منہ لا نکلمہ لحیبتہ، ہم اتنے قریب بھی تھے مگر ان کی ہیبت کی وجہ سے جرت کلام نہیں ہوتی تھی، وجہ اللہ کی طرف نگاہیں نہیں اٹھتی تھی، یہ ہیبت علوی تھی۔ ولا نرفع اعیننا الیہ لعظمتہ، آنکھیں بلند نہیں کر سکتے تھے ان کی عظمت کی وجہ سے۔ فان تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، جب تبسم فرماتے تھے تو جیسے موتی منظم پروئے ہوئے موتی ہوتے ہیں، اس طرح تبسم فرماتے تھے۔ یعظم اہل الدین، یہ علی کی سیرت ہے، علی والو یعظم اہل الدین، علی والا وہ ہے جو صاحب دین، دیندار کا احترام کرے، نہ کہ دیندار کی توہین کرے۔ علی کا چاہنے والا کون؟ یعظم اہل الدین، علی صاحب دین کی تعظیم کرتے۔ یحب المساکین، علی محبت کرتے تھے مساکین سے۔ لا یطمع القوی فی باطلہ ولا یعس الضعیف فی عدلہ، کوئی کمزور بندہ بھی ہوتا علی کے عادل سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ دنیا کی عدالتوں میں طاقتور کو انصاف و عدل ملتا ہے، علی کے پاس کوئی ضعیف بھی ہوتا۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک شخص کوفے کا رہنے والا ہے مگر لڑا صفین میں علی کے مقابلے میں ہے، شام چلا گیا تھا۔ جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی جائیداد اور گھر پہ قبضہ کر لیا، وہ شام میں بیٹھا ہے، اسے اطلاع ملی تیرے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا، وہ شام سے چلنے لگا۔ کسی نے کہا تو جا رہا ہے کوفہ اور تو علی کے خلاف لڑا ہے، کس طرح تو علی کی عدالت میں جا رہا ہے؟ کہا کہ جتنا علی کو میں جانتا ہوں شام والوں تم نہیں جانتے، یہ لڑائی اپنی جگہ پہ، علی کو عدل سے یہ چیز روک نہیں سکتی، یہی تو نص قرآن ہے، لا یجرمنکم شنعان قوم ان لا تعدلوا، کبھی ایسا نہ ہو جائے کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کے جادے سے ہٹا دے۔ اور پھر کہتا ہے وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے، زرار ابن زمرہ، لقد رأيته في بعض مواقفه، میں نے رات کی تاریخ میں علی کو دیکھا ہے، وقد ارخى الليل سدوله، جب رات چھا جاتی، وغارت النجوم، ستارے ڈوب جاتے، وهو قائم في محرابه، علی محراب مسجد میں کھڑے ہوتے تھے، قابض علی لحیته، ریش مبارک کو پکڑا ہوتا، یتململ تململ السلیم، جیسے عقرب زدہ، جیسے سانپ کا ڈسا کانپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، علی مصلی عبادت پہ اس طرح بے چین۔ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، بلند آواز سے علی رو رہے ہوتے تھے۔ كَأَنِّي الْآنَ أَسْمَعُهُ، زرار کہتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے میں اب بھی علی کی اس آواز کو سن رہا ہوں۔ وهو يقول یا دنیا ابیت عرضت ام الی تشوقتی، اے دنیا تو میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے، میرے پاس آنا چاہتی ہے، ہے ہاتھ غری غیری یا صفرا غری غیری، جا علی کے غیر کو دھوکہ دے، اے دنیا لا حاجت علی فی کا، علی کو کوئی حاجت نہیں ہے تجھ سے، قد ابنتک ثلاثا، میں نے 3 باعن طلاقیں تمہیں دے رکھی ہیں، لا رجعت علی فیہا، جس کے بعد رجوع نہیں کیا جاتا، فعمرک قصیر، اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، جتنا دنیا سے دل لگا لو گے دنیا سے جانا مشکل ہو جائے گا۔ دنیا ایک وسیلہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یاد رکھو، دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی۔ امام فرماتے ہیں فعمرک کثیر، اے دنیا تیری عمر کتنی تھوڑی ہے، خطرک یسیر، تیرا خطرہ کتنا زیادہ ہے، عملک حقیر، من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق وعظیم المورد۔ یہ ہمارے لیے ہے درس، مولا کہہ رہے ہیں
اپنا زاد راہ دیکھو کتنا کم ہے، بہت سفر کتنا لمبا ہے، وحشت الطریق، رستہ کتنا خطرناک ہے، کیا لے کے جا رہے ہو؟ آج کی ساری مجلس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، علی امام ہے، ہمیں بتا رہے ہیں کہ آخرت میں زاد راہ اکٹھی کر لو۔ میں مثال پچھلے درس میں دی، آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، میرے لیے بھی باعث ہدایت ہو۔ ابھی ہم سب لاک ڈاؤن کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ابھی ختم ہو رہا ہے لاک ڈاؤن، اور لاک ڈاؤن سے پہلے کیا افراتفری مچ گئی۔ ہمیں معلوم تھا کہ کچھ ہفتوں کے بعد لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی لوگوں نے اشیاء ضروری، جو گھر میں ضروری چیز تھی، زاد راہ جو چاہیے تھا انہیں، اس گھر کے سامان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بھی پتا تھا کہ جا بھی سکتے ہیں باہر، کچھ نہ کچھ لا سکتے ہیں غذا کے لیے، مگر پھر بھی لاک ڈاؤن کے لیے غذا کی فکر تھی۔ اے بندہ مومن، یہ عارضی لاک ڈاؤن ہے، اس لاک ڈاؤن میں تو آپ نے بہت کچھ جمع کر لیا گھر کے لیے، وہ جو اصل لاک ڈاؤن ہوگا وہ قبر کے اندر ہوگا۔ منو مٹی کے اندر جب لاک ڈاؤن ہو جائے، تجھے تیرا تقوی کام دے گا، تجھے تیری نمازیں، عمل صالح، اور سب سے بڑھ کے جو چیز کام آئے گی وہ حقیقی محبت ولایت علی ہے جو کام آئے گی۔ ہاں، کوئی یہ کہہ دے کہ کجا امام اور کجا ہم، اور واقعاً یہی ہے، تم علی جیسے ہو نہیں سکتے، وہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ علی خود کہہ رہے ہیں عثمان ابن حنیف کو۔ کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ علی جیسا کام کر لے گا، صفات بنا لے گا، نہیں، لیکن کیا کرے مولا؟ الا وان لکل معموم اماما، امام فرماتے ہیں ہر معموم کا کوئی امام ہوتا ہے نا۔ امام وہ ہوتا ہے یقتدی بے، زبانی کہنے سے امام نہیں ہوتا، وہ امام المتقین ہے، امیر المؤمنین ہے، متقیوں کا علی امام ہے۔ علی مومنین کا امیر ہے۔ قرآن سے ایک ہے آپ اور میں ایک دوسرے کو مومن کہنے، قرآن کا مومن سورہ مومنون جا کے پڑھو، علی نے پہلی آیت بھی جو دنیا میں آ کے دست رسالت پہ پڑھی ہے یہی کہا تھا، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اور جب ضربت لگی تو کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب دنیا سے جا، علی کامیاب لوگوں کا امام ہے۔ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہے۔ امام اگر کوئی ہے تو پھر اس کی اقتدا کی جاتی ہے، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ شیعہ بمانا پیروکار، وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِ، اس کے علم کے نور سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ الا وَإِنَّ عِمَامَكُمْ قَدْ اِكْتَفَى مِن دُنْيَاهُ بِتِمْرَيْ وَمِن طُعْمِهِ بِقُرْصَيْ، کیا تم اپنے امام کو نہیں دیکھتے، اس تمہاری دنیا سے 2 روٹیوں پہ اور 2 چادروں پہ گزارا کیا ہے تمہارے امام نے۔ الا وانکم لا تقدرون، علی کہہ رہے میں جانتا ہوں تم قدرت نہیں رکھتے، اور علی کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے کہ تم خشک جو کی روٹیاں کھاؤ یا 2 چادروں پہ گزارا کرو، لیکن ڈیمانڈ کیا ہے میرے اور مولا کی؟ وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرْعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ، لیکن علی کہہ رہے ہیں میری مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بھی عرض کر دوں، بہت سارے موقع پہ ملتا ہے، نبی نے دعا اٹھائی تھی، اے اللہ جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، یہ دعا میں موجود ہے غدیر کے اندر۔ اسی طرح مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ امام اور مدد، ہم خجا امام کی مدد کرے، یہاں بھی امام کہتے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے، میری مدد کرو، امام فرما رہے ہیں۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد، اور ہم اس سے مراد جو مفسرین علماء نے لکھا، اللہ کی مدد یعنی دین کی مدد، امام کی مدد یعنی دین کی حفاظت۔ وَلَكِنْ أَعِينُونِي، علی فرماتے ہیں میری مدد کرو، بِوَرْعٍ، تقوی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ۔
امام صادق فرماتے ہیں اے ہمارے شیعو ہمارے لیے زینت بننا، اس لیے لوگ تمہیں دیکھیں گے اور کہیں گے یہ صادق امام کا شیعہ ہے۔ ایسا کردار اپناؤ کہ لوگ کہیں کہ کتنے اچھے امام کا ماننے والا ہے۔ اور میں یہاں کہا کرتا ہوں جس طرح تمہارا امام منفرد ہے اسی طرح مقتدی کو بھی منفرد ہونا چاہیے۔ اگر کسی اور کے ماننے والے کا کردار بھی ویسا ہے اور علی کے ماننے والے کا کردار بھی ویسا ہے، علی کے ماننے نے اسے کیا فائدہ دیا؟ مظلوم ہے علی، تاریخ کا مظلوم ہے، اس لیے کہ پہچانا نہیں کسی نے۔ نہ علی کے زمانے میں مولا کے خطبات نہج البلاغہ پڑھی، علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کے کلام کو پڑھتا ہے۔ آج ماہ رمضان ہے، موقع ہے، گھروں کی زندگی گزار رہے ہیں آپ، پڑھیں علی نے جو کلام کیا ہے نہج البلاغہ میں، آپ کو پتہ چلے۔ میں کہا کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں کو کیا پتا علی کی معرفت، میرا استاد کہا کرتے تھے یاد رکھو تم نے علی کو خیبر و خندق و تلوار سے علی کے فضائل کا کلمہ پڑھا ہے، علی کو پہچانا ہے، ہم نے علی کو نہج البلاغہ پڑھ کے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے۔ جتنا تلوار اور علم میں فرق ہے تمہاری معرفت اور علماء کی معرفت میں اتنا فرق ہے۔ اس زمانے میں بھی علی اپنے شکوہ کر رہے ہیں، کاش علی کو پہچانتے، کاش علی کی بات کو مان لیتے، علی کو نہ کہنا پڑتا کاش یہاں سے 10 لے کے میں ایک وہاں، وہ باطل پہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ وفادار ہیں۔ علی کے نبی کی وفات کے بعد جو مظلومیت مولا علی نے دیکھی ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ ایسا مظلوم ہے جس کے لیے رسول روئے ہیں۔ خطبہ شعبانیہ کے آخری میں جا کے اینڈ میں آپ جا کے پڑھیے، نبی نے جب خبر دی ہے علی اس مہینے میں تیرا خون بہایا جائے گا، فبقا، نبی نے رونا شروع کیا۔ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ ما یبکیک، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ قال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشہر کانی بک وانت تصلی لربک وقد اتبعک اشقى الاولین والآخرین۔ اے علی میں دیکھ رہا ہوں تو نماز پڑھ رہا ہوگا، اشقى الاولین و آخرین، تجھے ضربت لگائے گا، تجھے شہید کرے گا۔ اجرکم علی اللہ، یہ مظلوم ہے، اس کی مظلومیت اتنی ہے، میں کہا کرتا ہوں جب بھی نجف جاؤ اس مولا کی بارگاہ میں زیارت پڑھو تو اس کی مصیبت کو یاد کرو۔ اس ایک زیارت میں یہ جملہ ہے السلام علیک یا اصبر الصابرین، اے سب سے بڑا صبر کرنے والا علی تجھ پہ میرا سلام، اول المظلومین، اے پہلا مظلوم، سلام کا کیوں زیادہ حقدار ہے علی؟ اس لیے جناب زہرا فرماتی ہیں علی میں نے سنا ہے اب یہ مسلمان تجھے سلام نہیں کرتے۔ امام فرماتے ہیں زہرا میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ مظلومیت ہے علی کی، اس سے بھی بڑھ کے ایک مظلومیت عرض نہ کروں۔ میں کہا کرتا ہوں بے شک غریب کربلا آپ بڑے مظلوم ہیں، لیکن ایک جہت سے آپ کا بابا آپ سے بڑھ کے مظلوم ہے۔ عزادارو وہ کون سی جہت ہے؟ میں کہتا ہوں اے غریب کربلا، اے سرداران شہید، شہیدوں کے سردار حسین ابن علی، آپ مظلوم ہیں، آپ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے، آپ اکبر کا غم سہنا پڑا، اصغر کا غم دیکھا، قاسم و اون محمد کے لاشیں لے آئے، عباس کے کٹے ہوئے بازو آپ نے دیکھے، اپنی بہنوں کا غم آپ کے جگر پہ تھا، لیکن مولا جب تک آپ زندہ رہے اشکیا خیموں تک تو نہ جا سکے، کسی نے خیموں کو آگ تو نہ
لگ آئی، کسی نے نیزوں سے سیدانیوں کے سر زخمی تو نہ کیے، کسی نے اپنی تلواروں کے ساتھ آپ کی مستورات کو آپ کی زندگی میں تو دکھ نہیں پہنچایا، لیکن علی مظلوم ہے، نبی کی وصیت پہ عمل کر رہا ہے، وہ اسد اللہ، وہ اللہ کا شیر گھر میں موجود ہے، مگر وصیت تھی علی کو، اے علی تو نے صبر کرنا ہے، اور زہرا کو وصیت تھی، اے زہرا تیرا اولی الامر ہے علی، تو نے علی کی حفاظت کرنی ہے، یہ علی کا صبر ہے۔ بس عزادارو، جس کا نوحہ جبریل پڑھے، سر پہ علی کا سجدے سے اٹھتا ہوا سر ہے، اس ظالم کی تلوار، علی کا سر شگافتہ ہوا، علی نے قرآن کی آیتیں پڑھی، اسی مٹی سے خلق ہوئے، اسی مٹی میں جانا ہے، اور پھر فرمایا فزت ورب الکعبہ، جبریل نے آسماں چھوڑ کے نوحہ پڑھنا شروع کیا، فواللہ حدمت واللہ ارکان الہدى، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، وانتمست واللہ اعلام التقى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علی المرتضى، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری روایت اور جملہ پڑھ کے آپ کی عبادت مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور افطار کا وقت قریب آ رہا ہے، آنکھوں میں جب آنسو ہو، علی مظلوم کا واسطہ دے کے دعا مانگیے، بار الہا ہمارے خاتمہ اس مولا کی ولایت پہ فرما، یہ جو محبت ہے، نور محبت علی ہمارے دلوں میں ہے، ہماری نسلوں میں قائم و دائم رکھ۔ بس عزادارو، خون بہ جانے کی وجہ سے بس اب علی چل نہیں سکتے، کہا ایک چادر لائی جائے، روایت کے الفاظ ہیں ایک کمبل لایا گیا، نقاہت اتنی ہے اس کمبل پہ لٹا دیا گیا، علی کو اصحاب علی اٹھا کے، حسنین اٹھا کے بیت الشرف کی طرف لا رہے ہیں، ابھی بیت الشرف قریب نہیں پہنچا، مولا علی فرماتے ہیں حسن بیٹا مجھے یہیں اتار دو، مولا فرماتے ہیں بابا آپ کی حالت یہ نہیں کہ آپ چل کے جائیں، کہا نہیں میں اب چل کے جاؤں گا، میرے اصحاب کو کہہ دو واپس چلے جائیں، کیوں مولا؟ کہا حسن تو جانتا ہے میری بیٹیاں دروازے پہ میرا انتظار کر رہی ہیں، میرا سگا شگافتہ سر دیکھیں گی، برداشت نہ کر سکیں گی، میں نہیں چاہتا ان کے رونے کی آواز میرے صاحب کے کانوں تک پہنچے، بس عزادارو میں کہوں گا یا علی یہ 41 ہجری کا کوفہ ہے، آپ کی غیرت برداشت نہ کر سکی، آپ کی بیٹیوں کے رونے کی آواز آپ کے اصحاب کے کانوں تک جائے، مولا یہ 61 ہجری کا یہی کوفہ ہوگا، آپ کی بیٹیاں بغیر مکنا و چادر، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، اجرکم علی اللہ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما، بار الہ ماہ مبارک کے صدقہ میں، امیر کائنات کے صدقہ میں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، بار الہ مؤمنین و مؤمنات جو ہمارے ساتھ موجود تھے اس مجلس میں، بار الہ ان سب کی دلی خواہشات کو پورا فرما، بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص ادارہ امامیہ شاہ نجف کے بانیان، معاونین، انتظامیہ، اور بالخصوص مولانا انیس الحسن شیرازی صاحب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، بار الہ مؤمنین مؤمنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شاہ نجف کے صدقہ میں شفا عطا فرما، بار الہ دنیا میں جہاں کہیں علی والے ہیں ان کی عزت و جان و مال کی تو خود حفاظت فرما، بار الہ اس موذی مرض سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، مؤمنین و مؤمنات کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، بار الہ اس دنیا میں جو فیض پہنچ رہا ہے، اس دنیا میں جو بھی خیر پہنچتے ہیں امام زمانہ کے صدقہ میں ہے، یوسف زہرا منتقم کربلا فرزند حسین کا جل ظہور فرما،
بار الہ ہمیں امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما، امام زمانہ کے شیعوں میں ہمارا شمار فرما، امام زمانہ کے محبین میں ہمارا شمار فرما، ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے جن کو دیکھ کے میرے زمانے کا امام خوش ہو، ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق دے جن کو دیکھ کے امام کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے بار الہ۔ دعاؤں مؤمنین مؤمنات جہاں کہیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ماہ رمضان کے صدقہ میں بار الہ تمام مؤمنین و مؤمنات کو ان کی حاجات عطا فرما، ان گناہگار آنکھوں کو روضہ نجف کاظمین سامرہ مشہد جنت البقیع کربلا کی زیارت نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ